نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم جناب قاری رضوان صاحب کے ذریعے سے ایک سوال موصول ہوا جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مزار بنایا گیا یا نہیں؟ کیا اسلام میں مزار بنانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مزار بناتے کیوں ہیں۔ مزار بنانے کا اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ والوں کی یاد باقی رکھی جائے، اور اس لیے کہ اولیاء اللہ کی عظمت و شان ظاہر ہو، اور عوام و خواص کی قبروں میں امتیاز اور فرق ملحوظ رہے، اور اس پر گنبد بنانا بھی اسی مقصد کے پیش نظر ہے کہ اولیاء اللہ کی عظمت و شان ظاہر ہو، اور فاتحہ خوانی، قرآن خوانی کرنے والوں کے لیے آسائش و آرام ہو، کیونکہ جب اس پر گنبد نہ بنا ہو یا کوئی عمارت تعمیر نہ ہو تو لوگ دھوپ میں زیادہ دیر نہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں اور نہ ہی رک سکتے ہیں۔ اب جب اتنی بات سمجھ گئے تو اصل مسئلہ کی طرف آئیں کہ قبر کو پختہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو قبر کے اس حصے کو پختہ کرنا جو کہ میت سے ملا ہوا ہوتا ہے، دوسرے قبر کا باہری حصہ جو اوپر نظر آتا ہے اسے پختہ کرنا۔ تو قبر کے اندرونی حصے میں پختہ اینٹ سے قبر کو پختہ کرنا منع ہے۔ ہاں، اگر پتھر یا بانس لگایا جائے تو جائز ہے، کیونکہ پختہ اینٹ وغیرہ میں آگ کا اثر ہوتا ہے۔ اب رہ گیا باہری حصہ، تو باہری حصہ جو اوپر نظر آتا ہے اسے پختہ کرنا عام مسلمانوں کی قبروں کے لیے یہ منع ہے، اور خاص علماء و مشائخ کے لیے جائز ہے۔ اب گنبد اور قبہ بنائے جانے کی دلیل لیجیے۔ قرآن کریم سورہ کہف میں ہے، پورا واقعہ مذکور ہے اس میں کہ جب اصحاب کہف غار سے باہر نکلے اور مسلمانوں اور کافروں کے مابین بعث بعد الموت پر جب نزاع چھڑ گیا تو ان کے نکلنے کے بعد مسلمانوں کی تائید بعث بعد الموت والے مسئلے میں اصحاب کہف کے ذریعے سے ہو گئی۔ جب ان کی تائید و توثیق ہو گئی، پھر وہ غار کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وفات دے دی۔ تو ان کے ماننے والے مسلمانوں نے اس غار کے دروازے پر عمارت تعمیر کی، یعنی مسجد بنائی۔ دیکھیے، سورہ کہف میں پورا واقعہ نقل کیا گیا۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ تو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو گیا کہ اگر کسی ولی کے وصال کے بعد اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے اس کی قبر پر عمارت بنائی جائے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح مسجد بھی بنا سکتے ہیں قبر کے پاس کہ لوگ نماز پڑھنے آئیں اور اسی بہانے فاتحہ خوانی وغیرہ بھی کریں۔ اب یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے یا آتا ہوگا کہ جو دلیل آپ نے پیش کی مسجد بنائے جانے کا ان کی قبروں کے اوپر غار کے دروازے کے اوپر، تو اصحاب کہف کا معاملہ ہے، وہ ہماری شریعت کے پہلے کے ہیں، لہٰذا ان کے واقعے سے دلیل پکڑنا یہ صحیح نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ بالکل صحیح ہے دلیل پکڑنا، کیونکہ قرآن کریم میں جن واقعات کو نقل کیا گیا ہے اور اس پر کوئی نہی و نفی وارد نہیں، تو یہ اس کے اس بات پر دلیل ہے، لہٰذا اس سے دلیل پکڑنا بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سورہ سبا 22ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی قبہ اور گنبد بنانے پر دلالت کرتا ہے۔
کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی تو آپ اپنے سوٹے کے بل بیٹھے رہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تعمیر کرتے رہے اور اسی اثناء آپ کا انتقال ہو گیا، مگر لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ اور پھر جب دیمک نے لکڑی کھا لی تو آپ زمین پر تشریف لائے تو لوگوں کو علم ہوا، تو پھر آپ کا مزار اقدس وہیں بنایا گیا، کیونکہ انبیاء کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبور بھی بنائی جاتی ہیں، وہیں ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر قبر پر عمارت بنانا ناجائز ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی نہ بنواتے، یا اپنی وفات سے قبل ہی اپنے کسی مطیع و فرما بردار شخص کو وصیت کر جاتے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد اس پر جو ہے تعمیر نہ کرنا، گنبد قبہ نہ بنانا، اور اگر بن جائے تو اسے توڑ دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کی وصیت کر جاتے اگر یہ ناجائز ہوتا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کی، ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے اوپر بیت المقدس میں جو آپ کو دفن کیا گیا اس پر جو عمارت بنی وہ جوں کی توں کھڑی رہی، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا، نہ اس کو توڑا گیا نہ پھوڑا گیا۔ تو یہ قبر پر گنبد بنانے، قبہ بنانے پر یہ دوسری دلیل ہوئی۔ اور ان دونوں واقعوں کا صحیح مطلب جاننا ہے، اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، تو ان دونوں آیتوں کی تفسیر پڑھو، سارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ ہمارے تمام اکابرین نے یہی تفسیر بیان کی ہے کہ جائز ہے۔ اب رہ گئی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی اور خلفائے راشدین کی، تو آپ خود دیکھیں کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریفہ ہے۔ اگر مزار پر تعمیر ناجائز ہوتی تو صحابہ کرام کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ میں دفن نہ فرماتے، بلکہ اگر دفن کر دیتے تو دفن کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریفہ توڑ دیتے اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر آرام فرماتے، مگر ایسا کچھ نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ تو اس سے بھی اس بات پر دلیل اور ثبوت کا حصول ہو جاتا ہے کہ مزار کے اوپر گنبد بنانا جائز ہے۔ اب کوئی کہے کہ انبیاء کرام کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی مدفون ہوتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو پھر شیخین کریمین یعنی حضرت صدیق فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر وہاں نہیں بننی چاہیے، اور اگر بن گئی تھی تو ان کے اوپر کا جو حصہ تھا یعنی قبر کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی تھی تو ان کے حصے سے وہ عمارت ڈھا دی جاتی، لیکن صحابہ کرام نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو جب صدیق فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں پر عمارت بنی ہوئی ہے اور تعمیر موجود ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی تعمیر بوجہ ضرورت جائز ہے، اور بھئی اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت شیخین کریمین کے مزار کے اوپر گنبد بنانے کی دلیل سے اس بات کا ثبوت و تحقق ہو گیا کہ دیگر اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبروں پر بھی گنبد بنانا جائز ہے۔ اب کچھ دلیلیں اور سماعت کریں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جن کا احسان علم حدیث کے معاملے میں سارے ہندوستان پر ہے، کیونکہ ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لانے والے حضرت شیخ محقق
رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جذب القلوب میں لکھا ہے، میں صرف اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، عبارت پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی شریف میں اضافہ کیا تو حجرہ کی عمارت کچی اینٹوں کی بنا دی۔ اس پر آپ غور کریں کہ جب آپ نے مسجد شریف کی تعمیر میں اضافہ کیا تو جہاں پر حضرت ابو بکر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دفن تھے اس عمارت میں کچی اینٹیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دی۔ پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جن کی ثقافت و عدالت کی بنا پر علماء نے ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے، جب ان کا دور آیا تو پرانی عمارت کو منہدم کروا کر منقش اور رنگین پتھروں سے انہوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرائی اور باہری حصہ میں ایک اور حظیرہ بنوایا، ایک احاطہ باہری حصے میں بھی بنوایا انہوں نے۔ اسی طرح 678 ہجری میں قلاؤں صالحی نے تانبے کی جالیوں کے ساتھ قبہ خضرا بنوایا جو حظیرہ مسجد کی چھت سے بلند ہے، اور آج تک وہی گنبد خضرا باقی ہیں۔ آپ غور کریں گے، حضرت عمر نے تعمیر کرائی، کچی اینٹیں لگوائی، حضرت عمر بن عبد العزیز نے رنگین پتھر لگوائے اور پھر اس کی تعمیر میں وسعت دی۔ اسی طرح قلاؤں صالحی نے گنبد خضرا یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے اوپر ہرا گنبد بنوایا، اور آج بھی وہ گنبد باقی ہے، قائم ہے۔ اسی طرح عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ جب حسن بن حسن کا انتقال ہوا تو ان کی زوجہ نے ان کی قبر پر خیمہ نصب کیا، یہ بھی قبر پر گنبد بنائے جانے پر دلیل ہے۔ اور اسے عمدۃ القاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر، اور محمد بن حنفیہ یا حنیفہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پر خیمہ نصب کرتے تھے۔ تو اب آپ خود غور کریں کہ کثیر صحابہ کرام کے سامنے یہ سارا عمل ہوا، یہ سارا کام ہوا، مگر ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہے۔ ارے حضرت عمر جیسے سخت شریعت پرست صحابی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے عظیم فقیہہ محدثہ مجتہدہ بی بی یہ سارے کام کر رہے، تو اب مزاروں پر قبروں پر گنبد قبہ خیمہ نصب کرنے کے معاملے میں ان حضرات کے عمل سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ان حدیثوں سے ثابت ہوا اور ان واقعات سے ثابت ہوا قرآن کریم کی آیتوں سے کہ مزار کے اوپر گنبد بنانا جائز ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ قبر کو اونچی کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب علامہ سید طحطاوی رحمہ اللہ سے لیجیے۔ انہوں نے طحطاوی علی مراقی الفلاح میں تحریر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر کو ایک بالشت اونچی کیا تھا، ایک بالشت اونچی کیا، اور اس کی کہگل سرخ مٹی سے فرمائی، یعنی سرخ مٹی سے ان کی قبر کا پلاسٹر کیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہابیوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو بھی دیگر صحابہ کی قبروں کے ساتھ مسمار کر دیا،
ورنہ ہم اہل سنت و جماعت دکھاتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اپنے صاحبزادے کی قبر شریف تیار فرمائی تھی۔ اس کو دیکھ کر علم یقین حاصل ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کو ایک بالشت اونچا کیا تھا۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کر دوں، وہ ایک ہی مخالفین جن حدیثوں کو اپنا مستدل بناتے ہیں وہ احادیث کفار کے متعلق ہیں، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اس بات کی تائید حضرت علی والی حدیث سے ہوتی ہے جو مشکات وغیرہ میں ابو حیاج اسدی سے مروی ہے کہ ابو حیاج اسدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبروں کو زمین برابر کرنے اور تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں، اس بات کا حکم دیتا ہوں جس کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اب آپ غور کریں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں جس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اور حضرت علی کو جس کا حکم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا تھا، یعنی جن قبروں کو زمین برابر کرنے اور تصویروں کو مٹانے کا حکم حضور علیہ السلام نے دیا تھا، وہ کفار کی قبریں تھیں، مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کی قبروں پر تصویر نصب نہیں کی جاتی تھی، اور نہ آج کہیں بھی مسلمانوں کی قبروں پر تصویر نصب کی جاتی ہے، لہذا جن قبروں کو گرانے کا حکم ہوا ان پر تصویر لگی ہوئی ہوتی تھیں، اور وہ کفار کی قبریں تھیں، مسلمانوں کی نہیں تھیں، لہذا ان حدیثوں سے قبروں کو زمین برابر کرنے اور ان کو مسمان کرنے پر دلیل پکڑنا انتہائی جہالت و سفاہت ہے۔ اور انہی حدیثوں کو پکڑ کر نجدیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبروں کو مسمار کر دیا، معاذ اللہ، یہ ان کی فہموں کا قصور ہے۔ اب آخری بات، مخالفین سے میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام دلیلوں سے صرف نظر کر کے صرف ایک بات کا جواب دو، اگر اولیاء اللہ کی قبریں پختہ بنوانا، ان پر گنبد تعمیر کروانا جائز نہیں، تو پھر آپ لوگ اپنے مکانات کیوں پختہ بنواتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے مکانات کیوں پختہ اور مضبوط بنواتے ہیں، اینٹوں گاروں سے بنواتے ہیں؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر بھی حدیث موجود ہے۔ مشکات شریف کتاب الرقاق فصل ثانی میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ لوگوں کو پختہ مکان بنوانا منع تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے پختہ مکان بنوایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور یہاں تک ناراض ہوئے کہ ان کے سلام کا جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ جب اس عمارت کو گرا دیا تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ تو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کو بھی اپنے مکانات پختہ بنوانا جائز نہیں۔ مگر آپ دیکھیں آج دنیا بھر میں 99% لوگوں کے پختہ مکانات بنے ہوئے ہیں اور مسجدیں بھی پختہ ہیں، تو جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کو پختہ بنانے یا ان پر قبہ بنانے کو حرام کہتے ہیں، وہ لوگ اپنا مکان کیوں پختہ بنواتے ہیں؟ اگر اولیاء اللہ کے مزارات پر قبہ اور گنبد پختہ بنوانا جائز نہیں ہے تو وہ لوگ اپنا مکان بھی پختہ نہ بنوائیں، کیونکہ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ منع ہے۔ ان تمام دلیلوں اور ثبوتوں سے ثابت ہوا کہ قبر کے اوپری حصے کو پختہ کرنا جائز ہے اور گنبد وغیرہ بھی بنانا جائز ہے۔ ان دلیلوں کے علاوہ اور بھی مزید دلائل و براہین ہیں، مگر عقل مند کے لیے اتنی بات بہت ہے، اور جن کو گمراہی اور بدعقیدگی ہی پھیلانا ہے تو ان کو دلائل سنانا کافی نہیں، بلکہ اگر ان کو دلائل پلا بھی دیے جائیں تب بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ صم بکم عمی اور ختم اللہ علی قلوبہم کے مصداق بنے بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فقیر قادری محمد علاء الدین عزیزی، مرکزی رکن جامعہ حدیقۃ النعمان، دروغہ پور۔